افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الدعاء مفتاح الرحمت، دعا رحمت اور برکت کی چابی ہے۔ الدعاء مفتاح الرحمت، دعا رحمت اور برکت کی چابی ہے۔ آج بحث ہماری کتاب الطہارت میں ایک مشہور و معروف مسئلہ جو غسالہ کے بارے میں ہے وہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والغسالۃ وہی الماء المنفصل عن المحل المغسول بنفسہ او بالعصر کالمحل۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، آج ہمارا مسئلہ غسالہ کے بارے میں ہے۔ سوال: غسالہ کسے کہتے ہیں؟ غسالہ وہ پانی ہے جو دھلی ہوئی جگہ سے خارج ہوتا ہے، خود بخود خارج ہوتا ہے یا نچوڑنے سے خارج ہوتا ہے، یہ غسالہ کہلاتا ہے۔ فرض کریں ہم اپنا بدن دھو رہے تھے تو جب اوپر پانی ڈالتے ہیں تو ہمارے بدن سے ہو کر جو پانی گرتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ غسالہ کہلاتا ہے۔ یا کپڑا دھویا اور کپڑے کو پھر جب نچوڑتے ہیں تو کپڑے سے جو پانی نکلتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے جی؟ غسالہ کہلاتا ہے۔ آج ہمارا مسئلہ اسی غسالہ کے بارے میں ہے کہ یہ جو غسالہ ہے، کپڑا دھو رہے تھے اور اس کا پانی جو ہے وہ، مطلب پہلے یہ سمجھو نا، کپڑا نجس تھا اور اس کو جب دھو رہے تھے تو اس کا جو غسالہ ہے وہ کسی دوسری چیز کو لگ گیا، تو پھر وہ دوسری چیز نجس ہو جائے گی، غسالہ جس کو لگا ہے وہ نجس ہو جائے گی یا مثلا وہ پاک ہوگی؟ کیا ہے اس کا، کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں والغسالۃ کالمحل قبلہا، غسالہ کا حکم جو ہے وہ محل والا ہے، قبلہا قبل خروج تلک الغسالہ، اس غسالہ کے نکلنے سے پہلے جو محل کا حکم تھا وہی غسالہ کا حکم ہے۔ محل یعنی وہ چیز جس کو دھونا ہے، اس کو کتنی مرتبہ دھوتے ہیں؟ فرض کریں اس کو 2 مرتبہ دھوتے تھے، باول سے نجس ہو گئی تھی، اس کو 2 مرتبہ دھوتے تھے، تو وہ جو غسالہ ہے جو کسی دوسری چیز کو لگے گا تو اس کا حکم بھی وہی محل والا ہوگا۔ یعنی محل کو کتنی مرتبہ، اصل جو محل ہے اس کو کتنی مرتبہ دھونا ہے، تو جس کو غسالہ لگے گا اس کا بھی وہی حکم ہوگا۔ اس غسالہ کے بارے میں 4 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے شہید کا کہ غسالہ کا حکم محل والا حکم ہے، اس کے غسالہ کے خارج ہونے سے پہلے، یعنی اگر پہلا غسالہ کسی چیز کو لگ جائے تو اس کو کتنی مرتبہ دھوئیں گے آقا جان؟ 2 مرتبہ اس کو دھوئیں گے، کیونکہ محل کو کتنی مرتبہ دھوتے ہیں؟ 2 مرتبہ دھوتے ہیں۔ لیکن اگر دوسرا غسالہ لگا ہے، 1 مرتبہ دھو لیا تھا، دوسری مرتبہ جب دھونا تھا تو پھر جو اگلا غسالہ ہے اس کا دوسری مرتبہ کا، اگر دوسری مرتبہ کا غسالہ لگے تو پھر اس کو 1 مرتبہ دھوئیں گے جس چیز کو لگا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان الغسالۃ کالمحل قبل الغسل مطلقاً، غسالہ کا حکم محل والا ہے قبل الغسل، دھونے سے پہلے، دھونے سے پہلے محل والا حکم ہے مطلقاً۔ دھونے سے پہلے جو ہے کیا تھا؟ نجس تھا نا غسالہ، ٹھیک ہے، تو چاہے پہلا لگے گا تو بھی 2 مرتبہ دھوئیں گے، جس چیز کو 2 مرتبہ دھونا ہے، دوسری مرتبہ لگے تو بھی فرق نہیں ہے۔ غسالہ کا حکم محل والا ہے لیکن قبل الغسل ہے، قبل الغسل، دھونے سے پہلے، مطلقاً، چاہے پہلا غسالہ ہو یا دوسرا ہو، اس میں فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی مرتبہ لگے
تو بھی مثلا 2 مرتبہ دھوئیں گے، دوسری مرتبہ لگے تو بھی 2 مرتبہ دھوئیں گے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ غسالہ کا حکم محل والا ہے، لیکن بعد الغسل ہے، دھونے کے بعد محل والا حکم ہے۔ تو دھونے کے بعد تو وہ پاک ہو جاتا ہے نا، تو پھر چاہے پہلا غسالہ ہو چاہے دوسرا ہو تو وہ بھی کیا ہے جان، پاک ہے۔ اور چوتھا جو قول ہے وہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ بعدہا، غسالہ محل کی طرح ہیں، بعد غسالہ کے بعد والا حکم ہے۔ یعنی کیا، غسالہ اول اگر لگے تو 1 مرتبہ دھوئیں گے، کیونکہ پیچھے لباس اول والے غسالے کے بعد 1 مرتبہ دھونا باقی رہتا ہے۔ غسالہ اول لگے تو 1 مرتبہ دھوئیں گے، اور اگر دوسری مرتبہ لگے تو طہارت کا حکم لگایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، دوبارہ یہ بات آپ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ آج بحث ہماری غسالہ کے بارے میں ہے۔ غسالہ بتایا کس کو کہتے ہیں؟ وہ پانی جو جدا ہوتا ہے دھلے ہوئے محل سے، خود بخود جدا ہوتا ہے یا نچوڑنے سے جدا ہوتا ہے۔ بدن دھو رہے تھے، بدن سے پانی ڈالنے سے جو ہمارے بدن سے پانی نیچے گرے گا وہ بھی غسالہ، اور اگر کپڑا دھو رہے تھے اور نچوڑیں تو جو پانی کپڑے سے نکلے گا وہ بھی غسالہ۔ یہ غسالہ پاک ہے یا نجس سے کیا ہے؟ فرماتے ہیں غسالہ کا حکم جو ہے وہ محل والا حکم ہے۔ محل کو جتنی مرتبہ دھوتے ہیں اتنی مرتبہ غسالہ کو دھوئیں گے۔ اگر پہلی مرتبہ کا غسالہ ہے تو جس چیز کو یہ غسالہ لگا ہے اس کو بھی 2 مرتبہ دھوئیں گے، کیونکہ محل کو 2 مرتبہ مثلا دھونا تھا۔ اگر دوسری مرتبہ کا غسالہ لگتا ہے تو 1 مرتبہ دھوئیں گے، 1 مرتبہ کم ہو جائے گی۔ اور 3 قول اور بھی ہیں، یہ 1 قول ہے شہید کا، 3 قول اور ہیں کہ غسالہ کا حکم محل والا حکم ہے قبل الغسل مطلقاً، دھونے سے پہلے محل والا حکم ہے مطلقاً، یعنی پہلا غسالہ ہو یا دوسرا، ٹھیک ہے، پہلا ہو تو بھی اس کو 2 مرتبہ دھوئیں گے، دوسری مرتبہ والا ہے تو بھی فرق نہیں ہے، 2 مرتبہ ہی دھوئیں گے، ٹھیک ہے۔ تیسرا قول ہے کہ غسالہ کل محل ہے بعد الغسل، دھونے کے بعد تو وہ چیز پاک ہو جاتی ہے، تو پھر چاہے پہلا غسالہ ہو یا دوسرا ہو وہ پاک سمجھے جائیں گے۔ اور چوتھا قول ہے کہ یہ کہتا ہے بعدہا، غسالہ کا حکم محل والا ہے، بعدہا غسالہ کے بعد محل والا حکم ہے۔ غسالہ بس اول اگر لگے گا تو 1 مرتبہ دھوئیں گے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کیوں بھلا 1 مرتبہ دھوئیں گے؟ غسالہ اول لگے گا تو کیونکہ لباس جو ہے غسالہ اول کے بعد اس کو کتنی مرتبہ دھونا باقی رہ گیا ہے؟ 1 مرتبہ دھونا باقی رہ گیا ہے، تو اس کو 1 مرتبہ ہی دھوئیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ بعد الغسالہ کی بات ہے۔ اور اگر غسالہ دوسرا ہے تو طہارت کا حکم لگے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اس غسالہ کے حکم سے ماء الاستنجا کو استثناء کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ استنجا کا پانی، ٹھیک ہے، یہ نہیں، وہ طاہر ہے مطلقاً، چاہے وہ بول کا ہو استنجا چاہے وہ غائط کا ہو، مطلقاً استنجا کا پانی، ٹھیک ہے جی نہیں، اور اس کا جو غسالہ ہے وہ طاہر ہے مطلقاً، پیشاب ہو یا غائط ہو۔ البتہ اس کی چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ما لم تتغیر بالنجاست، جب تک یہ نجاست کے ساتھ متغیر نہ ہو، یعنی یہ غسالہ استنجا والا پانی نجاست سے متغیر نہ ہو، ادھر نجاست لگ کے آ رہی ہے تو واضح ہے نا وہ نجس ہے، شرط یہ ہے کہ نجاست سے متغیر نہ ہو، ایک شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے پھر وہ ما لم، نا ادھر بھی لگانا ہے، ما لم تصب بنجاست خارجۃ عن حقیقت الحدث المستنجا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب تک اس کے ساتھ ایک نجاست خارجی نہ لگی ہو، نجاست خارجی جو حقیقت حدث سے خارج ہے،
نجاست خارجی نہ لگی ہو، ٹھیک ہے یا نہیں، حقیقت حدث سے، حقیقت حدث ہے بول پیشاب غائط ہے، اور اس سے خارجی نجاست وہاں نہ لگی ہو، خارجی نجاست منی ہے، خون لگ کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر طہارت کا حکم نہیں لگے گا۔ یہ بھی شرط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ غسالہ پاک ہوگا اس صورت میں جب نجاست سے متغیر نہیں ہے، ایک، یا اس حقیقت حدث کے ساتھ کوئی خارجی نجاست نہیں لگی ہے، ٹھیک ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ نجاست خارجی محل سے نجاست خارجی نہ لگی ہو، یعنی جو محل ہے، اصلی محل ہے نا جہاں پیشاب آتا ہے، اس سے زیادہ فرض کریں جو ہے نا پھیل گیا ہے، اوپر تک پھیل گیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی وہ غسالہ پاک نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ وہ محل سے پھیلے بھی نہیں۔ توجہ فرمائیے، یہ پڑھتے ہیں غسالہ کا حکم، پھر آگے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ والغسالۃ وہی الماء المنفصل عن المحل المغسول بنفسه او بالعصر کالمحل قبلها۔ غسالہ وہی الماء المنفصل، غسالہ وہ پانی ہے جو جدا ہوتا ہے محل مغسول دھلے ہوئے محل سے، بنفسه یعنی خود بخود جدا ہوتا ہے۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یعنی بدن سے مثلا جدا ہو رہا ہے، خود بخود بدن کو نچوڑتے تو نہیں نا، وہ پانی جو جدا ہوتا ہے محل دھلے ہوئے سے، بنفسه خود بخود جدا ہوتا ہے، او بالعصر یا نچوڑنے سے جدا ہو جاتا ہے۔ یہ اشارہ کیا ہے؟ کسی کپڑے کی طرف کہ کپڑے کو دھو کر جو نچوڑتے ہیں۔ کل محل، غسالہ کل محل، محل کی طرح ہے، قبل خروج تلک الغسالہ، اس غسالہ کے خارج ہونے سے پہلے جو محل کا حکم ہے اس کی طرح ہیں۔ یعنی کیا؟ فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْغَسْلَةِ الْأُولَى وَجَبَ غَسْلُ مَا أَصَابَتْهُ تَمَامَ الْعَدَدِ، اگر وہ پہلا غسلہ ہے، یعنی وہ جو جدا ہو کر جا رہا ہے، کسی چیز کو لگا ہے یہ غسالہ، إِنْ كَانَتْ مِنَ الْغَسْلَةِ الْأُولَى اگر پہلا غسالہ ہے، وَجَبَ غَسْلُ مَا أَصَابَتْهُ تَمَامَ الْعَدَدِ، واجب ہے دھونا جس کو یہ پہلا غسالہ لگا ہے، تمام العدد، تمام عدد دھونا واجب ہے۔ تمام عدد یعنی کتنا بھلا؟ 2 مرتبہ۔ اصل چیز کو، اصل محل کو 2 مرتبہ دھونا تھا نا، تو پہلا غسالہ جو لگے گا تو اس کو بھی 2 مرتبہ دھوئیں گے جس چیز کو لگا ہے۔ او من الثانیۃ، یہ پیچھے لائیں، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ اگر یہ دوسرا غسالہ ہے، فَتَنْقُصُ وَاحِدَةٌ تو 1 مرتبہ کم ہو جائے گی، تو 1 مرتبہ کم ہو جائے گی، یعنی دوسرا غسالہ جس کو لگے گا اس کو پھر کتنی مرتبہ دھوئیں گے؟ 1 مرتبہ۔ وَهَكَذَا اور اسی طرح، کیا مطلب ہے اسی طرح؟ یعنی فرض کریں کہ خنزیر نے ایک چیز کو ولوغ کیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو کتنی مرتبہ دھونا واجب ہے؟ خنزیر میں مثلا کتنی مرتبہ دھونا واجب ہے؟ 7 مرتبہ دھونا واجب ہے، فرض کر لیں 7 مرتبہ دھونا واجب ہے، تو اس کو پہلی مرتبہ جب دھوئیں گے کسی چیز کو لگے گا، پہلی مرتبہ جب کسی چیز کو لگے گا تو اس کو کتنی مرتبہ دھوئیں گے؟ 7 مرتبہ۔ دوسری مرتبہ، اچھا یہ وضو کی بجائے نا اس سے کلی بات کر لیتے ہیں، فرض کریں ایک چیز ہے اس کو دھونا 7 مرتبہ دھونا واجب ہے، 1 مرتبہ وضو کو نہ نکال لیں، ایک چیز ہے کہ جس کو 7 مرتبہ دھونا واجب ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا جو مثلا غسالہ ہے کسی چیز کو لگ جائے تو آپ مجھے بتاؤ کتنی مرتبہ دھوئیں گے؟ 7 مرتبہ۔ دوسری مرتبہ کا غسالہ لگے تو کتنی مرتبہ دھوئیں گے؟ 6 مرتبہ۔ تیسری مرتبہ کا غسالہ لگے تو، ٹھیک ہے، اسی طرح ایک ایک کر کے کیا ہے آگا جان کم ہوتا جائے گا۔ ہکذا کا اشارہ یہ ہے۔ وَهَذَا يَتِمُّ فِي مَا يُغْسَلُ مَرَّتَيْنِ، یہ جو
طبیعت ذکر کی ہے کہ غسالہ کل محل، غسالہ محل کے تابع ہے، محل کو جتنی مرتبہ دھونا ہے غسالہ کو بھی پھر جس کو لگے اتنی مرتبہ دھونا ہے۔ یہ جو طبیعت ذکر کی ہے غسالہ محل کے تابع ہے، ھذا یتم فیما یغسل مرتین، یہ اس چیز میں تمام ہے اور مکمل ہے جس کو 2 مرتبہ دھویا جاتا ہے۔ ھذا یتم فیما یغسل مرتین، جس چیز کو 2 مرتبہ دھویا جاتا ہے اس میں یہ ٹھیک ہے۔ لا لخصوص نجاست، خصوص نجاست کے لیے یہ طبیعت نہیں ہے، خصوص نجاست میں یہ طبیعت نہیں ہے۔ یعنی جیسا کہ مثال کے طور پہ کتے نے ایک برتن میں ولوغ کیا ہے تو اس کو آپ جانتے ہیں کہ 2 مرتبہ پانی سے دھونے سے پہلے مٹی سے مانجتے ہیں، تو کیا اب یہ جو غسالہ ہے ولوغ والا غسالہ اگر کسی چیز کو لگ جائے تو جس کو وہ لگا ہے اس کو بھی پھر مٹی سے مانجیں گے؟ یہ تو مٹی سے مانجنے والا حکم تو ہے نا ولوغ کی صورت میں، ولوغ اس نے برتن کو کیا ہے، اور اس کا غسالہ اگر کسی کو لگ جائے تو اس میں تو اس نے غسالہ نہیں کیا نا، اس میں تو اس نے معذرت ولوغ نہیں کیا نا، جس کو غسالہ لگا ہے اس میں تو اس نے ولوغ نہیں کیا، لہٰذا اس کو کیوں مٹی سے ہم مانجیں پھر؟ ٹھیک ہے یا نہیں؟ یعنی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں غسالہ کل محل، یہ کہاں ہے یہ بات؟ ھذا یتم فیما یغسل مرتین، یہ وہاں ہے جس کو 2 مرتبہ دھویا جاتا ہے، لا لخصوص نجاست، خصوص نجاست میں یہ نہیں ہے۔ اما المخصوص، اما جو مخصوص نجاست ہے کل ولوغ، جیسے مثلا ولوغ ہو گیا، فلا کیا مطلب؟ فلا یتم فیہ طبیعت الغسالہ للمحل، یعنی وہاں غسالہ محل کے تابع نہیں ہے۔ خصوصی نجاست میں غسالہ محل کے تابع نہیں ہے، کیوں؟ لأن الغسالۃ لا تسمى ولوغا، اس لیے کہ غسالہ کو ولوغ کا نام نہیں دیا جاتا ہے۔ لأن الغسالۃ لا تسمى ولوغا، اس لیے کہ غسالہ کو ولوغ کا نام نہیں دیا جاتا ہے۔ وَمِن ثُمَّ لَوْ وَقَعَ لُعَابُهُ فِي الْإِنَاءِ بِغَيْرِهِ لَمْ يُوجِبْ حُکْمُهُ، اور اسی وجہ سے لو وقع لعابه، اگر کتے کا لعاب واقع ہو جائے فی الاناء برتن میں، بغیر ولوغ، اگر کتے کا لعاب واقع ہو جائے برتن میں ولوغ کے بغیر، لم یوجب حکمہ، تو پھر وہ ولوغ کے حکم کا موجب نہیں بنتا ہے۔ وما ذکرہ المصنف اجود الاقوال فی المسئلہ، اور جو مصنف نے ذکر کیا ہے وہ بہترین قول ہے اس مسئلے میں۔ مصنف نے کیا ذکر کیا ہے غسالہ میں آگا جان؟ والغسالۃ کالمحل قبلہا، غسالہ محل کی طرح ہے اس کے غسالہ کے خارج ہونے سے پہلے۔ اور پھر شہید نے وضاحت کی کہ اگر پہلا غسالہ لگتا ہے تو اس کو 2 مرتبہ دھوئیں گے، دوسری مرتبہ لگتا ہے تو اس کو پھر جس چیز کو لگا 1 مرتبہ دھوئیں گے کیونکہ 1 مرتبہ کم ہو گئی ہے۔ یہ جو شہید اول نے ذکر کیا ہے وما ذکرہ المصنف اجود الاقوال فی المسئلہ، جو مصنف نے ذکر کیا ہے یہ بہترین قول ہے اس مسئلہ میں۔ وقیلا ان الغسالۃ کالمحل قبل الغسل مطلقاً، ایک قیل ہے کہ غسالہ محل کی طرح ہے قبل الغسل، دھونے سے پہلے، غسالہ محل کی طرح قبل الغسل، دھونے سے پہلے محل کی طرح مطلقاً غسالہ اول ہو یا غسالہ دوم ہو، اس میں فرق نہیں ہے۔ غسالہ محل کی طرح قبل الغسل، دھونے سے پہلے والے محل کی طرح مطلقاً، غسالہ اول ہو یا دوسرا ہو۔ کیا مطلب ہے؟ پہلا غسالہ لگے گا تو اس کو بھی 2 مرتبہ دھوئیں گے، دوسری مرتبہ لگے گا تو اس کو بھی 2 مرتبہ ہی دھوئیں گے، مطلقاً یہ محل والا حکم ہے۔ وکیل بعدہ، ایک قیل ہے بعد الغسل، غسالہ کل محل ہے، قیل بعدہ بعد الغسل، دھونے کے بعد۔ اچھا جب دھو لیا ہم نے
دھونے کے بعد تو پھر تو نتیجہ نکلے گا فتکون طاہرتن مطلقاً، تو پس وہ غسالہ پاک ہوگا مطلقاً، چاہے پہلا غسالہ ہو یا دوسرا ہو۔ بات سمجھیں، پہلے میں قبل الغسل تھا محل کی طرح، اس میں ہے بعد الغسل، بعد الغسل، دھونے کے بعد اگر جب آپ نے محل کو دھو لیا ہے تو پھر تو وہ پاک ہے نا، جب پاک ہو گیا تو چاہے پہلا غسالہ لگے چاہے دوسرا لگے تو وہ پاک ہی ہوگا۔ وکیل بعدہ، ایک قیل ہے بعد الغسل، غسل غسالہ محل کی طرح بعد الغسل، فتکون طاہرتن مطلقاً، پس وہ غسالہ پاک ہے مطلقاً، چاہے پہلا غسالہ ہو چاہے دوسرا ہو۔ وکیل بعدہا، ایک قیل ہے کہ پیچھے ملاتے ہو نا، غسالہ کل محل کب ہے؟ بعدہا، ہاں کی ضمیر لوٹانا غسالہ کی طرف، پہلی بعدہ مذکر کی ضمیر لوٹتی ہے یہ دونوں میں غسل کی طرف، یہ ضمیر لوٹے گی بعدہا بعد الغسالہ، غسالہ کے بعد والا حکم ہے۔ غسالہ کل محل ہے لیکن کب؟ بعدہا، غسالہ کے بعد۔ اب یہاں بات یہ بنے گی کہ غسالہ اول اگر لگے تو ایک مرتبہ دھوئیں گے، کیوں بھلا؟ کیونکہ لباس جو ہے پہلے غسالہ کے بعد، لباس پہلے غسالہ کے بعد کتنی مرتبہ دھونا باقی رہ گیا ہے؟ ایک مرتبہ دھونا رہ گیا ہے باقی، تو لہٰذا اس غسالہ اول جس کو لگے گا اس کو بھی ایک مرتبہ دھوئیں گے، اگر دوسرا غسالہ لگتا ہے تو طہارت کا حکم لگے گا۔ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَاءُ الْاِسْتِنْجَاءِ، یستثنیٰ من ذالک، ذالک کا اشارہ یہ حکم غسالہ، یہ جو غسالہ کا حکم ہم نے پڑھا ہے نا، اس سے مستثنیٰ ہے ماء الاستنجاء، استنجا کا پانی، استنجا باب استفعال ہے، یعنی طلب خلاصی کرنا، نجات کو طلب کرنا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو وہ جو نجاست وغیرہ ہوتی ہے اس کو پاک کرتے ہیں، طلب خلاصی کرتے ہیں، ماء الاستنجاء۔ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ، اس ذالکہ کا اشارہ کیا ہے حکم غسالہ سے استثناء ہے ماء الاستنجاء، استنجا کا پانی، فَغُسَالَتُهُ طَاہِرَةٌ مُطْلَقًا، فَغُسَالَتُهُ یعنی استنجا، استنجا کا غسالہ پاک ہے مطلقاً، چاہے پیشاب کا ہو چاہے پاخانے غائط کا ہو، لیکن شرط ہے ما لم تتغیر بالنجاست، جب تک وہ نجاست سے متغیر نہ ہو، ایک او تو سب نجاست خارجت عن حقیقت الحدث المستنجا من، وہ لامنا یہاں بھی لگاؤ، او لم تصب، ٹھیک ہے، بنجاست خارجت عن حقیقت الحدث المستنجا من، یا نجاست خارجی نہ لگی ہو، لم تصب نجاست خارجی نہ لگی ہو، ان حقیقت الحدث المستنجا، حقیقت حدث مستنجا جو بول و غائط ہے اس سے نجاست خارجی نہ لگی ہو، نجاست خارجی یعنی مثلا منی ساتھ، منی ہے یا خون لگ کے آ رہا ہے، پیشاب کے ساتھ خون آ رہا ہے، تو پھر وہ استنجا پاک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ او محل ہی، محل ہی میں بھی پیچھے لگاؤ، ما لم تصب، عبارت اس طرح ہوگی، ما لم تصب نجاست خارجت عن محلہ، جب تک نجاست خارجی نہ لگی ہو عن محلہ، محل سے نجاست خارج نہ ہو، محل سے یعنی وہ پیشاب کرنے بول کرنے کا اور پیچھے معذرت کے ساتھ جو غائط کرنے کا ایک محل ہے نا، ایک خاص جگہ بنی ہوئی ہے جس سے وہ آ رہا ہے، اگر اس سے پھیل جائے اوپر تک چلا گیا ہے، جس طرح اب میں کیا کہوں، کسی کو پیچھے سے لگے ہوں مثلا، ٹھیک ہے، تو اوپر تک پھیل جائے، ٹھیک ہے نا، اگر وہ محل سے پھیل گیا ہوئے تو پھر بھی وہ استنجا پاک نہیں ہے، ما لم تصب، ٹھیک ہے یہ نہیں، نجاست خارج عن محلہ، محل سے نجاست خارج نہ ہو تو وہ پاک ہے، خارج ہو گئی تو وہ پاک نہیں ہے۔ آخری بات ایک مرتبہ پھر بلا لیں، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَاءُ الْاِسْتِنْجَاء، حکم غسالہ سے مستثنیٰ ہے استنجا کا پانی، فَغُسَالَتُهُ طَاہِرَةٌ مُطْلَقًا، استنجا کا غسالہ پاک ہے مطلقاً، چاہے پیشاب ہو یا غائط ہو،
شرط کیا ہے ما لم تتغیر بالنجاست، جب تک وہ نجاست سے متغیر نہ ہو، او لم تصب بنجاست خارجۃ عن حقیقت الحدث المستنجى من، یا نجاست خارجی نہ لگی ہو، نجاست خارجی خون منی وغیرہ، ان حقیقت الحدث المستنجى، حقیقت حدث مستنجہ کیا ہے؟ حقیقت حدث کیا ہے؟ پیشاب غائط، اس سے یہ خارجی نجاست خون وغیرہ اس سے لگ کے نہ آ رہا ہو، او محل ہی، یا ما لم تصب نجاست خارج عن محل ہی، یا جب تک محل سے نجاست خارج نہ ہو تو پھر یہ پاک ہے۔ اگر محل سے نجاست نکل گئی تو پھر غسالہ پاک نہیں ہے۔ یہ جناب تھا ہمارا غسالہ کا حکم تھا۔ اس کے بعد جو ہے میرے عزیزو المسئلۃ الرابعۃ، چوتھا مسئلہ جناب شروع کر رہے ہیں۔ چوتھا مسئلہ میرے عزیزو، میرے بچوں، مطہرات کے بارے میں ہے۔ مطہرات جو ہیں وہ 10 ہیں، پانی ہے، زمین ہے، ٹھیک ہے، تراب ہے، جسم طاہر ہے، سورج ہے، یہ 4-5 میں نے آپ کو بتائے ہیں، جتنا آج ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے 10 ہیں مطہرات، ٹوٹل 10 ہیں، لیکن ابھی جو چاند ایک آپ کی خدمت میں ذکر کر پاؤں گا آج کے درس میں، وہ پانی ہے، تو میں نے اسی کو ہی ذکر کیا ہے۔ پانی مطلقاً جتنی بھی نجاستیں ہیں نا، پانی سب کے پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، البتہ وہ قابل تطہیر ہو، اس میں صلاحیت ہو۔ پانی میں تو صلاحیت ہے، وہ نجاست جس میں مطلب ہے جس کو پانی پاک کر رہا ہے، اس میں وہ قابل تطہیر ہو تو پھر جو ہے نا پانی اس کو پاک کرتا ہے۔ جیسے روغن ہے، ٹھیک ہے، یہ قابل تطہیر نہیں ہے۔ کتا ہے، کتے کے اوپر جتنا پانی ڈالتے جائیں وہ پاک ہوگا، ٹھیک ہے۔ پانی میں تو صلاحیت ہے، مطہرات میں پہلا پانی ہے، اور یہ مطلقاً تمام نجاستوں کو پاک کرنے والا ہے، البتہ جن میں وہ پاور ہو پاک ہونے کی، اور باقی چیزوں میں جو ہے کچھ قیود ہیں کہ وہ کس کس کو پاک کرتی ہے پانی کے علاوہ۔ مثلاً زمین ہے، زمین بھی مطہرات میں سے ہے۔ زمین آگا جان جوتے کے جو تلوے ہوتے ہیں ان کو پاک کرتی ہے، اور پاؤں کا جو نیچے والا حصہ ہے، پاؤں کا تلوا ہے، مثلاً پاؤں کے تلوے کو پاک کرتی ہے۔ جوتے کے تلوے کو زمین جو ہے وہ پاک کرتی ہے۔ زمین کیسے پاک کرتی ہے؟ زمین کے اوپر چلیں یا نجاست کو اس کے اوپر مل لیں یا رگڑیں، ٹھیک ہے، تو جوتے کا تلوا اور پاؤں کا تلوا کیا ہو جاتا ہے جان؟ پاک ہو جاتا ہے۔ جوتے کے تلوے اور پاؤں کے تلوے کو پاک کرتی ہے، جب عین نجاست اس سے زائل ہو جائے، چلنے سے یا زمین میں رگڑنے سے، تو وہ پاک ہو جاتے ہیں۔ پھر یہاں ایک بات کر رہے ہیں کہ یہ جو پتھر اور ریت ہے یہ بھی زمین کی قسم کہلاتی ہے، یہ بھی زمین کی قسم کہلاتی ہے۔ آگے جان ایک اسی کے اندر بات ہو رہی ہے کہ اچھا وہ جو زمین پہ چلیں تو وہ یہ باتیں نے پاؤں اور جوتے کا تلوا پاک ہو جاتا ہے۔ زمین پاک ہونی چاہیے، شرط ہے کیا زمین خود پاک ہو؟ اس میں 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ کو بیان نہیں کر رہے ہیں، بھائی وہ کہنے والا یہ کہتا ہے نا کہ پاک ہونی چاہیے، کیونکہ جو خود پاک نہ ہو دوسرے کو کیسے پاک کرے گی، واضح سی بات تھی۔ لیکن دوسری وجہ یہ ہے کہ نص اور فتویٰ کہتا ہے کہ زمین کا پاک ہونا خود شرط نہیں ہے، نص اور فتویٰ مطلق ہے۔ زمین پہ چلنے سے پاؤں کا تلوا جوتے کا تلوا پاک ہو جاتا ہے، وہ خود پاک ہو یا پاک نہ ہو، نص مطلق ہے۔ اور نال سے مراد یہ ہے، جوتا میں نے کہا ہے ہر وہ چیز جو پاؤں کے نیچے قرار دیتے ہیں، ہر وہ چیز جو پاؤں سے نیچے قرار دیں تاکہ پاؤں کو کوئی اذیت نہ ہو، کانٹے وغیرہ نہ لگیں، تو وہ نال کہلاتی ہے۔ اور اسی کے حکم میں ہے مصنوعی پاؤں، جس کا ایک پاؤں مثلاً کٹا ہوا ہے اور اس کی جگہ پہ ایک مصنوعی چیز کوئی استعمال کر رہا ہے، تو وہ جو مصنوعی ہے نا وہ بھی آگا جان اسی پاؤں کے حکم میں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ مصنوعی ٹانگ اگر کوئی بنائی ہوئی اور وہ چلے، مصنوعی ٹانگ نیچے سے نجس ہو جائے تو وہ بھی اسی طرح پاک ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ آ جائیے اس کو پڑھتے ہیں، پھر آگے دیکھتے ہیں کتنا ٹائم اجازت دیتا ہے۔ المسئلۃ الرابعۃ، چوتھا مسئلہ، المطہرات عشرۃ، مطہرات مبتدا عشرۃ خبر، مطہرات 10 ہیں۔ الماء،
پانی ہے، وہو مطہر مطلقاً من سائر النجاسات التی تقبل التطہیر، پانی جو ہے مطہر ہے مطلقاً من سائر النجاسات، سائر بمعنی جمی، تمام نجاسات، مطلقاً یعنی تمام نجاسات کو پاک کرنے والا ہے، التی تقبل التطہیر، وہ نجاست جو تطہیر کو کیا کرتی ہے، قبول کرتی ہے۔ یہ کیوں قید لگائی ہے؟ مثلا روغن وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، وہ نجس ہو جائے تو وہ کیسے اس کو پاک کریں گے؟ وہ تو اور نجس ہوتا جائے گا۔ کتا ہے، اس کے اوپر جتنا پانی ڈالے وہ پاک ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ وہ پانی تو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے اگلی کے اندر بھی تو ہونی چاہیے نا صلاحیت۔ والارض تطہر باطن النعل، زمین جو ہے، ابھی مطہرات میں سے زمین ہے، زمین جو ہے جوتے کے تلوے کو پاک کرتی ہے۔ وہو اسفلہ والملاصق للارض، نعل کیا ہے؟ وہ نیچے والا حصہ ہے، الملاصق للارض، جو زمین کے ساتھ کیا ہے عزیزو؟ ملا ہوا ہے۔ واسفل القدم، اور قدم کے نیچے والا حصہ، قدم کے تلوے کو بھی پاک کرتی ہے۔ مع زوال عین نجاست عنہا، جب عین نجاست زائل ہو جائے، انہما، جب عین نجاست زائل ہو جائے، انہما کس سے کیا مراد ہے؟ نعل اور قدم، نعل اور قدم سے جب عین نجاست زائل ہو جائے، بےہا زمین کے ذریعے سے، تو وہ پاک ہو جاتے ہیں، بے مشین چلنے کے ذریعے سے، و دلکن اور رگڑنے سے، و غیرہما اور غیر مشی، وغیرہما کی ضمیر نہ لوٹائیں، مشی اور دلک یعنی چلنے اور رگڑنے کے علاوہ، مثلا زمین پہ ماریں اس کو، ٹھیک ہے، تو عین نجاست زائل ہو جائے تو پاک ہو جاتے ہیں۔ والحجر ورمل من اصناف الارض، پتھر اور ریت زمین کی قسم میں سے ہیں، پتھر اور ریت زمین کی قسم ہے۔ ولو لم یکن لنجاست جرم ولا رطوبۃ کفا مسمى الامساس، اگر نجاست کی ٹکی نہ ہو، بھائی نجاست لگی تو اس کی ٹکی وغیرہ بن جاتی ہے نا، نجاست کی ٹکی بھی نہیں ہے، ولا رطوبۃ اور کوئی تری وغیرہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کفا مسمى الامساس، تو صرف مس کرنا ہی کافی ہے۔ ولا فرق فی الارض بین الجافۃ والرطبۃ ما لم تخرج عن اسم الارض، کوئی فرق نہیں ہے زمین خشک ہو یا زمین تر ہو، اس میں فرق نہیں ہے جب تک وہ زمین کے نام سے خارج نہ ہو، ما لم تخرج عن اسم الارض، جب تک وہ زمین کے نام سے خارج نہ ہو، فرق نہیں ہے، وہ خشک ہو یا تر ہو، وہ پاک کرتی ہے۔ آگے ایک سوال اٹھا رہے ہیں، وَهَلْ يُشْتَرَطُ طَهَارَتُهَا، کیا طہارت ہوا، کیا زمین کا پاک ہونا شرط ہے تاکہ وہ پاک کرے جوتے کے تلوے کو، پاؤں کے تلوے کو؟ کیا شرط ہے؟ وجہاں، دو وجہ ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی وجہ بیان نہیں کی کہ وہ کیونکہ واضح ہے کہ پاک ہوگی تو پاک کرے گی نا، اگلی وجہ بتا رہا ہے وَإِطْلَاقُ النَّصِّ وَالْفَتْوَى يَقْتَضِي عَدَمُهُ، اطلاق نص اور فتویٰ تقاضا کرتا ہے کس کا بھلا؟ عدمہ، عدم شاباز طہارت کا، کہ طہارت شرط نہیں ہے، عدم اشتراط طہارت، عدم اشتراط طہارت، طہارت شرط نہیں ہے، نص اور فتویٰ مطلق ہے، تقاضا کرتے عدم اشتراط طہارت کا۔ والمراد بالنعل ما یجعل اسفل الرجل للمشی، ٹھیک ہے، وقایۃ من الارض ونحوها، نعل بتا رہے ہیں، نعل کیا ہوتی ہے؟ بھئی ہم تو سیدھی بات کر دیتے ہیں نا، جوتا، تو جوتے کی کئی قسمیں ہیں، کوئی سستا، کوئی مہنگا، کوئی بڑی قیمت والا، کوئی جو بھی پاؤں کے نیچے قرار دیتے ہیں نا، وہ جوتا ہی تو ہوتا ہے۔ والمراد بالنعل ما یجعل اسفل الرجل، نعل سے مراد وہ ہے جس کو پاؤں کے، رجل نہ پڑھنا، مرد ہوتا ہے، یہ رجل پاؤں ہے، جس کو پاؤں کے نیچے قرار دیا جاتا ہے، للمشی، چلنے کے لیے، وقایۃ من الارض، تاکہ وہ اس کو زمین سے بچائے، ونحوها اور مانند زمین، کوئی کانٹے مانٹے ہوں تو اس سے بچائے، ٹھیک ہے۔ ولو من خشب، اگرچہ وہ نعل کس کی ہو؟ لکڑی کی ہو، لکڑی کے بھی مثلا نعل جوتا بنا ہوا ہو تو کوئی فرق نہیں ہے۔ وخشبۃ الاقطع کالنعل، اقطع کس کو کہتے ہیں؟ اقطع ایسا انسان ہے جس کا ایک یا دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور لکڑی کو پاؤں کے طور پر استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اقطع کس کو کہتے ہیں؟ اقطع وہ بندہ جس کا ایک یا دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور لکڑی کو پاؤں کے طور پر استعمال کر رہا ہے، تو یہ ہو جائے گا اقطع، خشبۃ الاقطع۔ اب سمجھو، اقطع یعنی جس کا پاؤں کٹا ہوا ہے، اس کی جو لکڑی ہے اور اس کو پاؤں کے طور پر استعمال کر رہا ہے، کن نالے، وہ جوتے کی طرح ہیں،
اشبت و لگتا بالفاظ دیگر وہ مصنوعی ٹانگ بن گئی نا، اس کا حکم کس والا ہے؟ کنالے، جوتے والا ہے، یعنی جس طرح جوتے کا تلوا پاک ہو جاتا ہے اسی طرح اس کا جو وہ مصنوعی ٹانگ ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں، وہ بھی کیا ہے نیچے سے کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ابھی مطہرات جو 10 تھی نا، میں نے آپ کی خدمت میں پانی کا ذکر کیا ہے، زمین کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تیسری جناب علی تراب ہے۔ تراب البتہ جزء العلت کے طور پر ہے کہ مثلا پیچھے آپ نے پڑھا تھا جب کتا ولوغ کر جائے برتن کو، تو برتن کو جو ہے 2 مرتبہ دھونے سے پہلے اس کو مٹی سے مانجنا ہوتا ہے، کہا تھا نا ہم نے پیچھے، جہاں کتا ولوغ کر جائے تو اس صورت میں یہ بھی یعنی گویا کہ مٹی بھی مطہرات میں سے ہو گئی، کیونکہ برتن کو مٹی سے کیا کرنا پڑتا ہے؟ مانجنا پڑتا ہے، اس اعتبار سے وہ بھی ہو گئی۔ اچھا، یہ پہلا پانی، دوسری زمین، تیسری تراب، اور چوتھی میں بنا دوں آپ کی خدمت میں ایک جسم طاہر، کوئی جسم طاہر، ٹھیک ہے یہ نہیں، کوئی ایک ڈھیلا وغیرہ لے لیں، کوئی پتھر کا ٹکڑا لے لیں جو مثلا طاہر ہو، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے جسم طاہر جو ہے پتھر ہے یا مثلا کوئی ڈھیلا مٹی کا اٹھایا ہے، وہ ٹھیک ہے پاک کرتا ہے، لیکن کوئی وہ ایسا جسم طاہر نہ ہو جو چمٹ جاتا ہو، ٹھیک ہے، یا پھسلنے والا ہو، تو پھر وہ جو ہے نا کیا ہے آگا جان؟ پاک نہیں کرے گا۔ البتہ یہ جسم طاہر پاک کرتا ہے جہاں کیا ہے شاباش، غایت جو ہے زیادہ پھیلی ہوئی نہ ہو، ٹھیک ہے، توجہ کرو۔ وَالتُّرَابُ فِي الْوُلُوغِ فَإِنَّهُ جُزْءُ عِلَّةٍ لِلتَّطْهِيرِ، تراب جو ہے ولوغ میں یہ بھی مطہرات میں سے ہے، فَإِنَّهُ جُزْءُ عِلَّةٍ لِلتَّطْهِيرِ، یہ تراب جزء علت ہے تطہیر کے لیے، وَهُوَ مُطَهِّرٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَهُوَ یہ تراب بھی مطہر فی الجملہ یعنی موجب جزیہ کے طور پر، یعنی بالآخر تراب لگانی پڑتی ہے نا پاک کرنے کے لیے، مٹی سے برتن کو مانجنا پڑتا ہے نا، تو یہ بالآخر کچھ نہ کچھ یہ بھی مطہرات ہو گئی۔ والجسم الطاہر، اور ایک مطہرات میں جسم طاہر ہے، غیر اللزج، لزج کا معنی چیمٹ نہ جاتا ہو وہ جسم طاہر، ولسکیل، پھسلنے والے بھی نہ ہو، پھسلنے والا بھی نہ ہو، جیسے سنگ مرمر کا پتھر ہے مثلا، کیونکہ وہ تو نجاست کو اکھاڑے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے ہی نہیں، پھسلنے والا بھی نہ ہو۔ کس میں؟ فی غیر المتعدی من الغایت، جس میں طاہر پاک کرنے والا ہے غیر متعدی من الغایت، غایت جو متعدی نہیں ہے، غایت جو متعدی نہیں ہے، جو زیادہ پھیلی ہوئی نہیں ہے، اس کو یہ پاک کرتا ہے، غایت جو متعدی نہیں ہے۔ غیر متعدی بھی ہو سکتی ہے نا، کہ فرض کریں معذرت وہ مریض ہے تو اس کو پہلے بھی میں نے کہا پیچس وغیرہ لگے ہوئے ہیں سارے جناب علی اس کو پیچھے سے خراب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، تو پھر وہاں کیسے ہوگا؟ جسم طاہر اس کو پاک نہیں کرے گا، جسم طاہر اس کو پاک کرے گا غیر متعدی ہے جو غایت سے غیر متعدی ہے، غیر متعدی جو ہے غایت، غیر متعدی جو غایت ہے نا، غایت پاخانہ، کیونکہ اچھا یہ غایت پاخانہ ہوتا ہے، پیشاب کی کیوں نہیں بات کی؟ کیونکہ پیشاب تو صرف پانی سے پاک ہو سکتا ہے نا، یہ بھی مد نظر ہے، پیشاب کا مقام صرف پانی سے ہو سکتا ہے، غایت ہے جو کہ ڈھیلے میلے سے بھی ہو جاتی ہے۔ وَالشَّمْسُ مَا جَفَّفَتْهُ بِأَشْرَاقِهَا عَلَيْهِ وَزَالَتْ عَيْنُ النَّجَاسَةِ عَنْهُ، ٹھیک ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں بعد میں میرے خیال میں نا یہ تھوڑا سا آگے تک جا رہا ہے تو آج اتنا ٹائم نہیں ہے۔ وَالشَّمْسُ مَا جَفَّفَتْهُ، ٹھیک ہے، اس کو انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ موفق مؤید رہو عزیزو، سلامتی ہو میرے عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔